ہمارے جو ہائیڈل پاور سورسز ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے. سن 2030 میں آپ کے پاس اتنی زیادہ آبادی ہوگی کہ آج انسانوں کے استعمال اور ایگریکلچر کے استعمال کے لیے جو دریاؤں میں پانی ہے وہ بھی کم پڑ جائے گا. پھر اگر ریور کابل کے اوپر افغانستان اگر ڈیم بناتا ہے تو آپ کو جو دریائے کابل سے جو انپٹ حاصل ہوتا ہے انڈس ریور سسٹم میں وہ بھی کافی حد تک کم ہو جائے گا. جب آپ کے وسائل اس حد تک کم ہو جائیں گے تو پھر آپ کے پاس تمام بجلی پیدا کرنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ کاسٹ افیکٹو جو ایک ہائیڈل سورس ہے وہ بھی ایک بہت ہی عمقہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ نیوکلیر انرجی کو اتنا زیادہ کاسٹ یعنی اس کی انٹینسو ہے کہ وہ آپ زیادہ جان سکتے اور اس میں بڑی ریمیفیکیشنز ہے, انٹرنیشنل ریسٹرکشنز ہے, IAEA کے جناب اسپیسیفکیشن میں آپ کو جانا پڑے گا. اگر آپ تھرمل کول کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں تو یہ قطع نظر اس کے کہ وہ آپ کس پروسیس کے ذریعے اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, آپ کی ضرورت ہے ایمیجیٹ. لیکن پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ کی ڈیسیشن میکنگ بہت ڈیلیگ پروسیس ہے. اس میں کچھ لابیز ہیں کہ جو شاید جو آئل لابی ہے خاص کے وہ نہیں چاہتی ہوگی کہ یہ جو دوسری الٹرنیٹیو انرجی ہے وہ اس کے ساتھ کمپیٹ کرے اور وہ پھر سورس بن جائے پاور جنریشن کا. بینکس جو ہیں کیا یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارے جو بینکس ہیں کیا وہ ان میں اتنی صلاحیت ہے, ایکسپرٹیز ہے کہ وہ ایسی فائنینسنگ پرووائڈ کر سکیں جو کہ آپ کے پروجیکٹ کی بائنڈنگ کر سکیں. آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ گیسیفیکیشن کے پروجیکٹ میں بات کی, آپ ان کو فائنینسنگ کا گورنمنٹ کے علاوہ اور بھی تو ذرائع ہیں, کتنی ڈیفیکلٹیز کا سامنا ہوتا ہے, سب کو پتہ ہے کہ ہماری بینک جو ہے اس کے اندر ابھی تیار نہیں ہے کہ وہ سوائے اس کے کہ انٹرنیشنل بینکنگ کنسورشیم کے ساتھ وہ مل کر کے ایک اس کا حصہ بنے تب جا کے وہ فائنینسنگ کریں گے. قاضی صاحب نے ایک بات کہی تھی وہ یہاں کے اپنے لوگوں کو یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہیے. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا سرمایہ دار جو ہے وہ یہ تو کہتا ہے کہ باہر کا آدمی جو ہے وہ ملک میں آ کے ہمارے سرمایہ کاری کرے, لیکن اپنا وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ دبئی اور دوسری جگہ لے جا کر کے رکھنا مناسب سمجھتا ہے. تو جب تک آپ یہ کہنا بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم تھر کول کو ایکسپلائٹ کریں 5 سال کے اندر, آپ جو ہے اگر آپ دیکھیں نا کہ اگر تھر کول آپ کا آج ہوتا KT بندر کے زمانے سے اگر وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہوتے تو اگر انڈس ریور سسٹم میں اگر پانی کم ہے اور آپ پاس لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے بیکاز آف شارٹیج آف پاور, آپ امپورٹڈ فوڈ پہ کب تک جائیں گے, تو آپ کو لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے, آپ کی فیصل آباد کی سمت بند ہو جاتی ہے, پورے ڈسلوکیشن ہو جاتا ہے سسٹم کے اندر. اگر آپ کا تھر کول کے اوپر ڈیولپ ہوتا آج تو آپ 5 سے 10,000 میگا واٹ جنریٹ کر رہے ہوتے 90s سے لے کے اب تک, تو آپ کا پورا نیٹ ورک جو ہوتا ہے پاکستان کا نیشنل گریڈ جو ہے وہ کبھی شارٹ فال کا شکار نہیں ہوتا. کیونکہ اگر پانی کا ہائیڈل سورس بھی اگر آپ کا کم ہو رہا ہے تو جنریشن کے لیے نیشنل گریڈ میں آپ کے تھر کول کے ذریعے جو آپ انرجی جنریٹ کر رہے ہیں وہ کرنا پڑے گا. بنیادی سلوشن اس کا یہ ہے کہ آپ کا اپنا فائنینشیل کس حد تک تیار ہے کہ وہ انویسٹ کرے گا, کیونکہ باہر کا آدمی تو کنڈیشنلٹی کے تحت آئے گا. امریکنز آئے, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے سسٹم کو امپروو کریں گے, لیکن آپ یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, اس کے بعد صرف وہ باتیں ہوئی وہ ختم ہوں گی وہاں پہ. اسی طریقے سے یہاں پہ بہت بات ہو رہی ہے ترکمانستان, ایران, پاکستان اور انڈیا اور ایران پاکستان گیس. ابھی تو وہ 12-14 کا ریٹ آ رہا ہے. اول تو ترکمانستان سے جو ہے وہ گیس پائپ لائن جو ہے وہ پاکستان آنے کا اس وقت تک امکان نہیں ہے جب تک کہ افغانستان میں کوئی ایک استحکام ایک ایسا سولوشن ہو جو وہاں ایسی حکومت ہے جو وہاں کے لوگوں کی امنگوں کی آئینہ دار ہو, کیونکہ ابھی جو سیٹ اپ ہے وہ تو ریفلیکٹ نہیں کرتا وہاں پہ. اسی طریقے سے ایران پاکستان کی جو گیس پائپ لائن ہے وہ سفر کر رہی ہے. ہماری پولیٹیکل اسٹانس حکومت کی فارن پالیسی کیا ہے, کیا حکومت اس جو وہ اسٹینڈ لینے کے لیے تیار ہے جو ہندوستان کی حکومت لے چکی ہے کہ آپ ایران کے خلاف کسی سینکشنز کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے اس لیے کہ ہمارے انٹرسٹ کی ہماری مسئلہ یہ ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری کن حرکات کی وجہ سے کن پالیسیز کی وجہ سے ورلڈ کیپٹلز میں جو ڈیسیشن میکرز ہیں وہ ہم سے ناراض ہوں گے یا خوش ہو جائیں گے. بنیادی ضرورت اس بات کی میں صرف اس بات کروں گا
کہ آپ تھرکول کے اوپر جو فائنانسز ہیں آپ بڑے بڑے پروجیکٹس کو چھوڑیں. آپ کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے جو انرجی ریسورسز کو ڈیولپ کریں. فار دی نیکسٹ 5 years یو مسٹ جنریٹ ایٹ لیسٹ 1000 میگا واٹس. اور ابھی تو جو فیصلے ہو رہے ہیں, جو انفراسٹرکچر لیک کر رہا ہے وہاں پہ, مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ 10 سال بھی وہ ڈیولپ ہو پائے گا. تو یہ باتیں کرنے کی حد تک تو بڑا اچھا رہے گا, لیکن امید کی کرن اس وقت نظر آئے گی جب آپ اس میں انیشیٹو ایسا لیں کہ جو سینگ از بلیونگ والا چکر ہے نا, کہ اگر آپ کی روڈز وہاں ہیں, وہاں ہیوی موٹر ہیوی اکوپمنٹ جو ہے اس کو آپ رولنگ اسٹاک کو موو کر سکتے ہیں. اور جب تک کہ آپ یہ نہیں لے جائیں گے, نہ مائننگ کر سکیں گے آپ مجھ سے, نہ آپ کوئی اور کام کر سکیں گے, تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آئندہ 3 سال کے اندر یا 2 سال کے اندر آپ نے کوئی ایسا پروجیکٹ وہاں پہ وائبل آپریشنل کرنا ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں گیسیفیکیشن کا پروجیکٹ, اس کی جو بھی ریمیفیکیشن ہے, ٹیکنیکل جو پرابلمس ہیں وہ کیا ہیں, وہ میں اس پہ نہیں آتا, لیکن اس وقت یو نیڈ ٹو ہیو اے پروجیکٹ ان 2 years ٹائم وچ از ناٹ پاسبل. آپ کے پاس پھر آپ کی حکومت الیکشن میں چلی جائے گی, اس کے بعد پھر الیکشن کے بعد جو ایک نئی گورنمنٹ آئے گی وہ کیا ڈیسیشن لیتی ہے. اگر آپ کی گورنمنٹ آئے گی تو پھر تو کنٹینیوٹی کا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن اگر دوسری حکومت آئے گی, وہ پھر ہمارے ملک کا ایک سسٹم ایسا ہے کہ وہ پھر ٹوٹلی اس کو آپ لپیٹ دیتے ہیں, دوسری ایک ساتھ بچھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ملک کی عوام جو ہے وہ سفر کرے گی. یہاں پہ نارتھ ساؤتھ ڈیوائڈ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا, اور یہ ایکٹیویٹی بڑھے گی. اس کو ختم کرنے کا ایک بائنڈنگ فورس جو ہے, آپ پاور جنریٹ کریں گے, اس کے ذریعے آپ کی انرجی جنریٹ ہوگی, امپلائمنٹ جنریٹ ہوگا. جب امپلائمنٹ جنریٹ ہوگا تو یہ جو بہت ساری جو ایکٹیویٹی ہے, جو تعصبات ہیں, اس میں بھی کمی آئے گی. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب شمیم الرحمان صاحب. ڈاکٹر شبیر صاحب اگر رسپونڈ کرنا چاہیں جو کویسچنز تھرکول کے حوالے سے ریز ہوئے ہیں تو وہ رسپونڈ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تاج اظہر صاحب نے بھی ایک شک ظاہر کیا کہ نیچے آگ پھیل جائے گی. یہ میں نے پہلے بھی اس موضوع پہ بات کی تھی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نیچے کوئلے کو برن نہیں کیا جاتا, بلکہ اس کی گیسیفیکیشن کی جاتی ہے, اور جو اس کی ہیٹ ہے وہ ہیٹ یوٹیلائز کی جاتی ہے ٹو کنورٹ اٹ ٹو گیسز. اگر وہ ہیٹ آپ جہاں بھی کوئلے کو استعمال کریں گے, آپ اس کو برن کر کے استعمال کریں گے اور اس کی ہیٹ کو یوٹیلائز کریں گے فار سم پرپز. ایک تو چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ نیچے جو جہاں کوئلہ ہے اس کے چاروں سراؤنڈنگس پہ پانی ہے, اس کو آکسیجن صرف وہ مل رہی ہے جو کہ ہم انجیکشن ویل کے ذریعے سے دیتے ہیں, اور وہ بھی کنٹرولڈ آکسیجن دیتے ہیں, اور پوری آکسیجن نہیں دیتے. ہم اس کو کاربن ڈائی آکسائڈ میں کنورٹ نہیں کرتے, بلکہ اس کو آکسیجن کا اسٹاف رکھتے ہیں تاکہ وہ کاربن مونوکسائڈ اور ہائیڈروجن میں کنورٹ ہو سکے. اس لیے جیسے ہی آپ انجیکشن ویل سے آکسیجن بند کریں گے, جو پانی ہے سراؤنڈنگس کا وہ گش کر کے انسائڈ آ جائے گا اور وہ آپ کی آگ کو بجھا دے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ پانی ہی ایسا ہے سراؤنڈنگس میں جو کو آگ کو پھیلنے نہیں دیتا, اور آگ بغیر پانی آکسیجن کے پھیل نہیں سکتی. تو اس لیے وہ جو شک ہے میں اس کو دور کرنا چاہتا ہوں. دوسرا, ایران کی پائپ لائن کا ذکر ہوا, بہت اچھا ہے, ہمیں مل جائے. اس کے لیے ہم $7 بلین خرچ کر رہے ہیں صرف پائپ لائن کے لیے. اگر $1.1 بلین خرچ کیا جائے گیسیفیکیشن کے لیے, گیس تو اس وقت 2 ویل سے پروڈیوس ہو رہی ہے. اگر ہمیں 60 گیسیفائرس ہم بنا دیں تو ہم انشاءاللہ 2200 MMCF گیس گھر سے پروڈیوس کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے 1.2 بلین روپے کی ضرورت ہے, اور یہ 3 سے 4 سال میں یہ پروجیکٹ مکمل ہو سکتا ہے. میں ڈالرز کی بات کر رہا ہوں, 1.2 بلین ڈالرز. تو وہاں پہ, اور وہاں سے جو ہم گیس لیں گے وہ 700 MMCF لیں گے, جہاں سے آپ کو 2200 MMCF گیس مل سکتی ہے.
یہ آپ کے اپنے انجینئرس کریں گے، آپ کے اپنے وسائل سے ہوگا، اور یہ ڈیسیجن جو ہے یہ حکومت وقت کا ہے۔